یہ خضر علیہ السلام، اتنا بڑا آپ کا رتبہ، اللہ کا نبی ان کی صحبت اختیار کرے کہ باطن کا علم اس سے ملے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا کے ان کی صحبت کرو، باطن کا علم سیکھو، تو آپ بتائیے اے خضر علیہ السلام، آپ کے علم سے زیادہ علم بھی کسی کا ہے؟ خضر علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں ہاں، میں مسجد نبوی میں حضرت عبدالرزاق محدث سے قرآن پاک سننے جایا کرتا تھا۔ ایک بار میں مسجد نبوی میں گیا، عبدالرزاق محدث ممبر رسول پر بیٹھے تھے، جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے، لوگوں کو قرآن پاک سنا رہے تھے۔ جب میں جا کے مجلس میں بیٹھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں درس کو چھوڑ کر گھٹنوں پہ سر دیا ہوا ہے، گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا ہے، کپڑا اڑا ہوا ہے، اور وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جب مراقبہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر، گردن کو نیچے کر، منہ پہ کپڑا ڈال دے، پچھلے گناہ سے توبہ کر، توبہ کر کے خیال کر، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، جتنی کثرت کرو گے اتنی اللہ کا قرب پاؤ گے، یہ وہ عمل ہے۔ کہ مجھے بہت برا لگا، دنیا عبدالرزاق محدث سے قرآن پاک سننے آتی ہے، اور یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، اس درس کو سن کے مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، گھٹنوں میں سر دے کے۔ کہتے میں اٹھ کے اس کے پاس گیا، میں نے اسے ہلایا، اس نے کپڑا ہٹایا، چہرہ اٹھایا، مجھے دیکھا، کہتا جی۔ خضر علیہ السلام فرماتے میں نے اسے کہا ممبر رسول پر بیٹھ کر عبدالرزاق محدث قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور تم کتنے بدنصیب وہ کونے میں بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا وہاں عبدالرزاق سنا رہا ہے، یہاں بیٹھ کے میں رزاق سے قرآن پاک سن رہا ہوں۔ کہتے میں نے جب یہ بات سنی، اللہ نے علم تو مجھے بھی دیا تھا، میں نے کہا اگر واقعی تو یہاں بیٹھ کے رزاق سے سن رہا ہے تو بتا خضر کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ خضر علیہ السلام نے۔ بتا پھر خضر کہاں ہے؟ کہا ایک لہجے کی مجھے مہلت دے، میں بتاتا ہوں۔ اس نے پھر سر جھکایا، گھٹنے پہ رکھا، آنکھیں بند کی، سر اٹھا کے کہتا ساری زمینیں دیکھ لیں، سارا آسمان دیکھ لیا، تو خضر ہے۔ کہتے میں نہیں اس کو پہچان سکا، اس نے مجھے پہچانا۔ جب یہ بات میرے نقشبند طریقے ایک بزرگ حضرت عبدالخالق غجدوانی کی مجلس میں کی گئی، حضرت یہ واقعہ سنا ہے، خضر نہیں پہچان سکے، اور وہ اتنا پہنچا ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا، سر اٹھا کے کہا ساری زمینیں دیکھیں، سارے آسمان کو بھی دیکھا، تو خضر ہے۔ حضرت عبدالخالق غجدوانی مسکرا کے فرماتے ہیں کامل نہیں ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ کہا حضرت اتنا بڑا رتبہ پھر بھی کامل نہیں ہے؟ فرماتے کامل ہوتا جیسے ہی خضر نے کہا تھا نا کہ ادھر عبدالرزاق قرآن پاک سنا رہے ہیں، یہ اس کو کچھ نہ کہتا، اٹھ کے آ کے درس میں بیٹھ کے سننے لگ جاتا۔ اس کا یہ دکھانا کہ میرے پاس کیا علم ہے، یہ اس کے ناقص پن ہونے کا ثبوت ہے۔ اندر ہوں باہر ہوں پھر باہو کتھے لبھیندا ہوں، جب اندر باہر اللہ اللہ ہو جاتی ہے،
خدا کی قسم آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھتا اللہ کے نور سے ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑ اللہ کے نور سے ہے، بولنا زبان اس کی ہوتی ہے، بول رب کے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے کسی بات پہ وہ قسم کھا لیں رب ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ سچے راستے مل گئے، پہلا کام تو یہ کرو کہ اس پہ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے جب میں اپنے بندوں کو کوئی نعمت دیتا ہوں وہ شکر کرتے ہیں تو میں نعمت میں اضافہ کرتا ہوں، بڑھاتا ہوں، اور اگر ناشکری کریں تو میں دی نعمت کو واپس لے لیتا ہوں۔ اللہ نے دے دی یہ تو واپس کیوں جائے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کیا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، جو کرنا کرتا رہے، بےہودگیاں بدتمیزیاں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا کیا حکم ہے، نہیں پاک، لیکن میں کہتا ہوں کئی دفعہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کی نشانی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات، جو اللہ کے رسول کے ارشادات تو ان پر عمل کرے گا تو اللہ اس کے رسول کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بس علماء ہمارے رہبر ہیں، علماء ہمیں قرآن و حدیث سنائیں گے، ہم اس کو سن کے عمل کریں گے۔ اللہ کی راہ کا سفر، اس کا جو علم ہے وہ یہی قرآن و حدیث پر عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ دعا کریں اللہ رب کریم ہمیں عمل والا اخلاص والا بندہ بنائے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ جو تیری محبت کے لیے نکل کے یہاں تک پہنچے ان کے سفر کو قبول فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو قبول فرما، یا اللہ دلوں میں نور بھر دے، یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت کا وسیلہ بنا دے، یا اللہ فقراء کے صدقے لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچا، یا اللہ اپنے دین کا خادم بنا، یا اللہ جو خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو قبول فرما۔ رب کریم اس خدمت کا اپنی شان کا اجر عظیم عطا فرما، سب کو اپنا ذاکر بنا، سب کو اپنا شاکر بنا، سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، سب کے گھروں میں رحمتے فرما، سب کے خاندان میں رحمتے فرما، سب کے رشتہ داروں میں اہل و یال میں رحمتے فرما، سب کو اپنی جناب میں قبول فرما، اپنی محبت کے لیے پسند فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، یا اللہ نفس کے دھوکوں سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔ وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔